بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سبق ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے پیشے جتنا سبق ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے، تو آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ دیہات میں رہنے والے بعض لوگ ریوڑ چرانے کا کام بھی کرتے ہیں۔ ریوڑ کہتے ہیں بھیڑوں کو، بکریوں کو، یعنی بھیڑ بکریاں چرانے کا کام بھی کرتے ہیں۔ انہیں چرواہا کہا جاتا ہے۔ بھیڑ بکریاں چرانے والے کو چرواہا کہتے ہیں۔ گوالے دیہات سے دودھ خرید کر شہروں میں پہنچاتے ہیں۔ گوالا دودھ بیچنے والے کو کہتے ہیں۔ یہ دیہاتوں سے دودھ خریدتے ہیں اور شہروں میں لے جا کر بیچ دیتے ہیں۔ حجام لوگوں کے بال تراشتا ہے۔ حجام نائی کو کہتے ہیں۔ حجامت بنانے والے کو لوگوں کے بال تراشتا ہے، یعنی بال کاٹتا ہے۔ درزی کپڑوں کی سلائی کرتا ہے۔ بڑھئی لکڑی سے فرنیچر وغیرہ بناتا ہے۔ بڑھئی کیا کام کرتا ہے؟ لکڑی سے فرنیچر وغیرہ تیار کرتا ہے، لکڑی کا کام کرتا ہے۔ موچی جوتے بناتا اور مرمت کرتا ہے، یعنی انہیں درست کرتا ہے۔ معمار مکانات اور دکانیں تعمیر کرتا ہے۔ معمار کہتے ہیں مکان بنانے والے کو، تعمیرات کا کام کرنے والا مستری، اور دکانیں تعمیر کرنا، دکانیں بنانا۔ دیہات میں اسکول بھی ہوتے ہیں جہاں اساتذہ لڑکوں اور لڑکیوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ جی بچوں، اساتذہ استاد کی جمع ہے، یعنی ٹیچرز۔ بعض دیہات میں مراکز صحت بھی قائم ہیں۔ اکثر دیہات میں مراکز صحت دواخانے بھی قائم ہیں جہاں ڈاکٹر اور ڈسپنسر وغیرہ کام کرتے ہیں۔ دیہات میں رہنے والے بعض خواندہ اور ناخواندہ افراد روزگار کے لیے شہروں کا رخ بھی کرتے ہیں۔ جی بچوں، خواندہ کہتے ہیں پڑھے لکھے، اور ناخواندہ ان پڑھ افراد، فرد کی جمع ہے، یعنی لوگ۔ تو دیہات میں رہنے والے پڑھے لکھے اور اکثر ان پڑھ لوگ روزگار کے لیے، روزی کمانے کے لیے شہروں کا رخ کرتے ہیں، یعنی شہروں میں چلے جاتے ہیں۔ شہروں میں بھی درزی، حجام، موچی، کمہار، ترکھان اور گوالے وغیرہ ہوتے ہیں، یعنی یہ تمام لوگ دیہاتوں میں بھی ہوتے ہیں اور شہروں میں بھی ہوتے ہیں۔ درزی کپڑے سلائی کرنے کے لیے، حجام جو نائی ہوتا ہے، موچی جوتے بنانے والا، جوتے مرمت کرنے والا، کمہار مٹی کے برتن بنانے والے کو کہتے ہیں، ترکھان جو لکڑی کا کام کرتا ہے، اور گوالے دودھ بیچنے والے۔ یہ تمام جو ہیں یہ شہروں میں بھی ہوتے ہیں۔ شہروں میں دیگر ہنرمند بھی ہوتے ہیں۔ ہنرمند کہتے ہیں کاریگر کو۔ ان میں سونار، شیشہ ساز، پلمبر، گھڑی ساز، حلوائی اور رنگ ساز وغیرہ کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر، موٹر گاڑیوں اور بجلی یا گیس سے چلنے والی اشیاء کے کاریگر شامل ہیں۔ جی بچوں، ان میں سونار یعنی سونے کا کام کرنے والے، سونے سے جیولری بنانے والے، زیورات بنانے والے، شیشہ ساز شیشے کا کام کرنے والے، پلمبر جو پانی کے نل وغیرہ لگاتے ہیں وہ، گھڑی ساز گھڑیاں بنانے والے، حلوائی مٹھائیاں بنانے والے کو کہتے ہیں، اور رنگ ساز پینٹ کرنے والے، رنگ روغن کرنے والے گھروں میں، یہ سب شہروں میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر، موٹر گاڑیوں اور بجلی یا گیس سے چلنے والی اشیاء کے کاریگر بھی موجود ہوتے ہیں۔ بسوں اور ویگنوں میں ڈرائیور اور کنڈکٹر کام کرتے ہیں۔ غیر ہنرمند افراد کارخانوں، فیکٹریوں اور دکانوں میں سامان اور بوجھ اٹھانے کا کام کرتے ہیں، جنہیں مزدور کہا جاتا ہے۔ جی بچوں، ایسے افراد جن کے پاس کوئی ہنر نہیں ہوتا، کوئی ایجوکیشن نہیں ہوتی، یعنی نہ تو انہیں کوئی کام ایسا آتا ہوتا ہے جسے ایز اے پروفیشن اپنے لیے وہ چوز کریں، اور نہ ہی ان کے پاس اتنی تعلیم ہوتی ہے، تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، فیکٹریوں اور کارخانوں میں مزدوری کا کام کرتے ہیں، سامان اٹھانے اور بوجھ اٹھانے کا کام کرتے ہیں۔ شہروں کے تعلیم یافتہ افراد، مرد و خواتین، عام طور پر سرکاری اور غیر سرکاری دفاتر یا اداروں میں کام کرتے ہیں۔ جی بچوں، جو شہروں میں تعلیم یافتہ افراد لوگ ہوتے ہیں، مرد و خواتین، مرد اور خواتین یعنی عورتیں جو شہروں میں تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ سرکاری اور غیر سرکاری دفتروں میں کام کرتے ہیں اور مختلف اداروں میں کام کرتے ہیں، اور اپنی خدمات کے عوض تنخواہ وصول کرتے ہیں۔ عوض کہتے ہیں بدلے کو، اور تنخواہ کہتے ہیں ماہانہ انکم، یعنی ہر مہینے جو انہیں پیسے ملتے ہیں۔
ان میں انتظامی افسران، انجینئر، ڈاکٹر، اساتذہ، بینک ملازمین، وکلاء، نرسیں اور کلرک وغیرہ شامل ہیں۔ جی بچوں، ان پڑھے لکھے لوگوں میں کون سے لوگ آ جاتے ہیں؟ انتظامی افسران، جو ایک صوبے کا، شہر کا انتظام چلا رہے ہوتے ہیں، نظام چلا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انجینئر، ڈاکٹر، اساتذہ یعنی ٹیچرز، بینک ملازمین جو بینکوں میں جاب کر رہے ہوتے ہیں، بینکوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، وکلاء، وکیل اور نرسیں اور کلرک وغیرہ شامل ہیں۔ ہمارے نوجوان پولیس اور فوج میں بھی ملازمت اختیار کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں تجارت کا پیشہ بھی مقبول ہے، یعنی مقبول ہے، عام ہے۔ تجارت بھی بہت زیادہ عام ہے۔ چھوٹی دکانیں دیہات میں بھی ہوتی ہیں، لیکن شہروں میں بڑی بڑی مارکیٹیں اور بازار مختلف اشیاء سے بھرے ہوتے ہیں۔ ہر پیشہ اپنی جگہ اہم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مختلف پیشے اختیار کرنے والے ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ حقیقت کے معنی ہے سچائی، یعنی سچائی تو یہ ہے کہ مختلف پیشے اختیار کرنے والے ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنے کا باعث یعنی وجہ بنتے ہیں۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ گویا جو شخص محنت کو اپنا شعار بناتا ہے، طریقہ بناتا ہے اور جائز ذریعے سے روزی کماتا ہے، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہوتا ہے۔ یعنی جو شخص بھی محنت کرنے کا طریقہ اپناتا ہے اور درست ذریعے سے روزی کماتا ہے، جائز درست ذریعے سے روزی کماتا ہے، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے، سرخرو ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے۔ جی بچوں، یہ تھا ہمارا سبق، ہمارے پیشے۔ سبق ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔